السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے واو مدہ کی مشق، واولین کی مشق پڑھی تھی۔ واولین کو کیسے پڑھتے ہیں، واولین کو کس طریقے سے پڑھنے کا انداز کیا ہے، اس کی ہجے کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم مشق کریں گے یائلین کی، یائلین کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کی مشق کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں حروف لین دو ہیں، واولین اور یائلین، جبکہ وہ ساکن ہو۔ کون ساکن ہو؟ واولین اور یائلین، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوگا۔ واولین کی مشق کیا ہے وہ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھ لی ہے، آج ہم پڑھیں گے یائلین کی مشق۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوگی۔ کیسے پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای، آگے با یا زبر بئی۔ اس کو بہت ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھنے سے بچیں گے۔ یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوگی۔ حروف لین نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول پڑھنے سے بچیں۔ تو سامعین، حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تی، فا یا زبر سی، جیم یا زبر جی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خی۔ پھر ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تی، فا یا زبر سی، جیم یا زبر جی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خی۔ اسی طریقے سے دال یا زبر دی، دال یا زبر دی، اسی طریقے سے یا تک پڑھیں گے، یا زبر یہی تک۔ چلیے اب نیچے اس کی جو ہے ہاتھوں ہاتھ اس کی مشق بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، تاکہ آپ حروف لین کو الگ سے بھی سیکھ لیں اور آپ جملے کے اندر یعنی سینٹنس کے اندر اس کو ملا کر کے استعمال کرنا بھی سیکھ لیں۔ حا یا زبر حی، او حی، تا زبر تا، او حیت، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، تا زبر تا، او حیت، او حیت۔ لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری، با زبر با، لا ریب، لا ریب۔ یہ کیا ہے؟ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ را یا زبر ری، یہ یا را یا زبر ری یائلین، را یا زبر ری، با زبر با، لا ریب۔ اس طریقے سے غیری، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری، غیری۔ آگے قضیت، قاف زبر قا، ضاد یا زبر ضی، قضی، تا پیش تو، قضیت۔ یعنی حروف لین کو اس میں ہم نے استعمال کر کے دکھایا۔ او حیت، او حیت، لا ریب، غیری، قضیت۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کی مشق کریں گے، اور مشق کرنے کے بعد جب ہم قرآن کریم صحیح کریں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، تو اس میں ہمیں جہاں بھی اب تک ہم نے تجوید پڑھی ہے ان تجویدوں کو غور سے دیکھیں گے کہ کون سا قاعدہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کہاں پہ واو لین ہو رہا ہے، کہاں پہ یا لین ہو رہا ہے، اور کہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، کہاں پہ الف یا مدہ ہو رہا ہے، کہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر اور تجوید کے رول کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری تجوید بھی صحیح ہوگی اور ہمارا قرآن بھی صحیح ہوگا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری نماز بھی شروع ہوگی۔ سامعین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور نیکسٹ آنے والے ویڈیو کے لیے ہمارے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔